بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں نے کہ آپ کو بتانا ہے کہ 1400 سال پہلے کسی دوسرے بھائی کی اصلاح کرنے کے لیے کیا طریقہ استعمال ہوتا تھا اور آج کون سا طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ اصلاح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان بھائی، کوئی مومن بھائی، کوئی ایمان والا کوئی غلطی کر رہا ہے، کہ کسی نماز میں غلطی کر رہا ہے، وضو میں غلطی کر رہا ہے، یا کسی جگہ بھی کوئی اس سے غلطی ہو رہی ہے لیکن وہ نہیں جانتا، تو اس سے وہ غلطی سرزد ہو گئی یا ہو رہی ہے، تو دوسرا جو دیکھنے والا ہے وہ اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرے گا، کہ اس کی کس طریقے سے اصلاح کرے گا۔ جیسے دیکھیں آج کل مسجد میں نے دیکھا ہے کہ بچے جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو جو کہ وہاں کوئی تھوڑا زیادہ جاننے والا کھڑا ہے نا، وہ سمجھتا ہے میرے پاس یہ سب کچھ دین میں ہی جانتا ہوں، تو وہ ان کی کہ لوگوں کے سامنے غلطیاں، اوئے تو وضو صحیح نہیں کر رہا، اوئے تو پاؤں نہیں صحیح دھو رہا ہے، کہ وہاں ہی کھڑا، یہ عام ایک عادت ہو گئی ہے۔ اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا مسجد میں بچہ داخل ہونے لگا، تو نہیں داخل ہو سکتا، یا ایک فرقے کی مسجد میں کوئی دوسرے فرقے کا آدمی آ گیا تو اس نے نماز پڑھی تو کیوں تو نے یہاں کہ ایسے نماز کیوں پڑھی، کہ یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ تو آج سے 1400 سال پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا تو اس وقت کہ اصلاح اور دوسرے کی درستگی کا طریقہ کار کیا تھا۔ تو اس کے لیے میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ویڈیو لمبی ہو تو پھر آدمی اکتا جاتا ہے، سننے والا بھی، تو اس لیے وہ شارٹ میں کر رہا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، نماز تیار تھی، کہ ہونے والی تھی، کہ کسی صحابی کی ہوا خارج ہو گئی۔ ابھی آج اگر کسی مسجد میں بیٹھے ہوئے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو پہلے تو شروع ہو جائے گی، کوئی ہنس رہا ہوگا، کوئی جوک کر رہا ہوگا، وہ کوئی تنقید کر رہا ہوگا، کوئی یہ کر اوے کون ہے تیری ایسی تیسی فلانے ڈمکانے مسجد تو کہ تمسخر اڑایا جائے گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے تو ہوا خارج ہوئی، تو ابھی کیا تھا کہ جس کی ہوا خارج ہوئی وہ بیچارہ اٹھتا، جا کے وضو کرتا، تو سارے اس کو دیکھتے، ہاں اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، یہ اٹھ کے گیا ہے، لیکن سب خاموش ہیں بیٹھے ہوئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں اجازت ہو تو ہم سب جا کر اپنا وضو تازہ نہ کر لیں، کہ وضو دوبارہ کر لیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی پسند آئی، انہوں نے بولا ہاں آپ سب جا کر اپنا وضو تازہ کرو، کہ دوبارہ وضو کرو۔ ابھی کیا ہوا کہ اس واقعہ سے یہ ہوا کہ وہ جو جس کی ہوا خارج ہوئی تھی اس کا کسی کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس نے بھی وضو کر لیا، باقی سب نے بھی وضو کر لیا، اس کے بعد نماز ہو گئی، سب کی نماز ہو گئی۔ لیکن کیا تھا کہ وہ ہونا تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی لوگوں کی نظروں کے سامنے آ جاتا، اچھا اس کی ہوا خارج ہوئی ہے۔ تو چیز یہ ہوتی ہے کہ پردہ۔ دیکھیے مجھے وہ واقعہ یاد ہے کہ حضرت موسیٰ کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ پیغمبر اللہ کے، بارش نہیں ہو رہی، تو آپ بارش اللہ سے مانگے۔ تو حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے بارش مانگی تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ موسیٰ کا بات سن، تیرے سامنے یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے اس میں ایک میرا باغی بھی بیٹھا ہوا ہے، منکر میرا بیٹھا ہوا ہے، کہ تو وہ جب تک اس محفل میں بیٹھا ہوگا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ابھی حضرت موسیٰ
حیران ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے کون ہے جو اللہ کا باغی ہے بھائی یہاں بیٹھا ہوا، اٹھے چلے جائے یہاں سے، یہ ہے وہ ہے، جیسے بھی ہونا تھا۔ تو ابھی کون اٹھتا؟ کوئی بھی نہ اٹھا کیونکہ ساری قوم بیٹھی ہوئی تھی۔ تو ابھی تھوڑی دیر نہ گزری تو کوئی نہ اٹھا، لیکن بارش شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے کہ آدمی بھی کو نہیں اٹھا۔ پہلے اللہ نے کہا کہ وہ اٹھے گا جائے گا تو میں بارش برساؤں گا، ابھی کوئی گیا بھی نہیں اور بارش بھی برسنی شروع ہو گئی۔ تو حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے۔ تو جب حضرت موسیٰ کوہ طور پہ اللہ کو ملنے گئے تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے پوچھا کہ اے اللہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یعنی کہ یہ اتنا بڑا معاملہ سارے کے سامنے ہوا، اور میں نے پوچھا بھی کون ہے وہ، تو کوئی بولا بھی نہیں۔ تو چلو ابھی مجھے بتا دیں وہ کون تھا، تو کیا معاملہ کیا ہوا؟ تو اللہ نے کہا کہ دیکھ جب تو نے کہا نا کہ بھائی وہ یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، وہ کون ہے، یہ ہے وہ ہے، تو اس کو نے اپنی یعنی کہ بدنامی کے لیے اپنی یعنی کہ اس نے دیکھا میری یہاں عزت خراب ہوگی، اتنی دنیا دیکھے گی، تو اس کے ذہن میں کچھ آیا، تو اس نے فوراً میری طرف رجوع کیا۔ اس نے بولا اے مولا مجھے معاف کر دے، میں تیرا باغی ہوں، تو میں تیرے پہ ایمان لایا۔ تو اس نے میرے پہ ایمان لے آیا، اسی وقت اس نے توبہ کر لی، تو میں نے اس کی توبہ قبول کر لی، میں نے بارش برسا دی۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا چلے وہ مجھے بتا دے وہ کون ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ دیکھے یعنی کہ میں نے پہلے بھی جب وہ بیٹھا ہوا تو نہیں بتایا تھا، تو ابھی تو بارش ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، اس نے ایمان بھی قبول کری، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ تو اس کو پردے میں رہنے دو۔ یعنی کہ دیکھیے اللہ بھی یعنی کہ پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ بھی دوسرے کو کا پردہ رکھتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محفل میں یعنی کہ اس آدمی کا پردہ رہا، لیکن آج ہوتا تو آج تو طوفان مچا ہوتا وہ مسجد میں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہتے نہیں ہو مسجد کو دھو ہے، یعنی کہ یہاں اس نے ہوا خارج کر دی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو دیکھیے 1400 سال پہلے کیسے اصلاح ہوتی تھی اور آج کی اصلاح میں کتنا فرق ہے۔ دوسرا واقعہ ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جو تھے نا وہ وضو کر رہے تھے۔ تو دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ بزرگ جو ہے نا وہ وضو صحیح نہیں کر رہے۔ تو ابھی دونوں بھائیوں نے صلاح کی کہ بھائی ان بزرگوں کا وضو جو ہے نا وہ اس کی درست کی ہونی چاہیے، تو وہ کیسے کریں؟ تو فیصلہ یہ ہوا کہ اچھا ان کو بزرگوں کو یعنی کہ فارغ ہونے دو، تو ان کو کہیں گے کہ ہم دونوں بھائیوں میں جھگڑا کہ ہم دونوں میں سے وضو اچھا کون کرتا ہے، تو ان کو اپنا منصب بنا لیں گے۔ وہ بزرگ جب اٹھے تو دونوں بھائیوں نے کہا کہ بابا جی ہم دونوں بھائیوں میں جھگڑا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ میرا وضو اچھا ہے، یہ دوسرا کہتا ہے میرا وضو اچھا ہے، تو ہم دونوں وضو کریں گے، آپ ہمیں دیکھیں اور آپ نے فیصلہ کرنا کہ ہم دونوں میں وضو اچھا کون کرتا ہے، کہ وضو صحیح کس کا ہے۔ تو ابھی وہ دونوں شہزادے یعنی کہ وضو کر رہے تھے، تو جب وضو ختم ہوا تو اٹھے، تو بابا جی سے پوچھا، ہاں جی، تو بابا جی نے ہنس کے بولے، بابا جی کہتے ہیں بیٹا آپ دونوں کا وضو اچھا صحیح تھا، میرا وضو ہی غلط تھا، ہیں تو میرا وضو ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ آپ نے میری اصلاح کر دی۔ تو یہ دیکھیں اصلاح کرنے کا طریقہ، یعنی کہ یہ جو ڈانٹ ڈپٹ سے یا کسی پہ تنقید کر کے کسی کی اصلاح کرتے، اصلاح نہیں کرتے، آپ اس کو یعنی کہ بیعزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اسی لیے آج دیکھیں نا ہمارے یعنی کہ مسلمانوں کو لوگ دیکھتے ہیں تو ہمارے سے تھوڑا نفرت کرتے ہیں، کیوں؟ ہم آپس میں ہی دیکھ لیں کیا کرتے ہیں۔ مسجدوں کے باہر یعنی کہ گن مین کھڑے کیے ہوئے ہیں، ہر روز مسجدوں کے میں جوتی چوریاں ہو رہی ہیں، جمعے کے روز کتنے لوگ بیچارے ننگے پاؤں جاتے ہیں۔ تو یہ کیا کوئی باہر والے آتے ہیں غیر مسلم آ کر یعنی کہ جوتے اٹھاتے ہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یعنی کہ ہمارا جو ہے نا طریقہ کار،
ہم اصل میں دین سے بہت دور ہیں. ہم جو کرتے ہیں وہ بھی صرف دکھاتے ہیں، یعنی کہ دکھانے کے لیے آتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا. جیسے جنازہ پڑھنے جاتے ہیں تو حاضری لوگ آنے جاتے ہیں، جا کر اس کو ملتے ہیں، اور جس کا کوئی فوت ہو گیا ہوتا ہے نا اس کو، ہاں جی میں بھی آیا ہوں بتاتے ہیں، یعنی کہ جنازہ نہیں پڑھنے جاتے. تو اگر اسی طرح ہی نماز میں بھی ہم جاتے ہیں صرف کہ لوگ کہیں کہ ہم نمازی ہیں. تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.